الہی تیری خاطر ثانی اثنین، دو میں سے ایک. یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا کیا ہیں، بالکل قریب قریب ساتھی ہیں، قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو فضیلت ہونی چاہیے، نبی کے داماد تھے حضرت علی. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ابو بکر اور عمر نے تو نبی کو اپنی بیٹی دی ہے اور حضرت علی کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہے، تو فضیلت کس کی ہوئی؟ بھائی علی، حضرت علی کی فضیلت ہوئی کہ نبی اپنی بیٹی، ان کو بیٹی دینا مشکل کام ہے نا بھائی. بیٹی دینے میں تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان، لینے میں تو کہتا ہے چلو بھائی، وہ تو کہیں بھی شادی کر لیتا ہے. دینا بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہاں ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھو. تو بعض لوگ اس بنا پر حضرت علی کو باقی صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون کہ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، نئے نئے لوگ ہیں تو اس مضمون کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے، تو جبریل واسطہ بنتے تھے اور ادھر اللہ بغیر واسطے کے. تو یہودی کہتے ہیں بتاؤ فضیلت پھر کس کی ہوئی؟ یہ اشکالات اٹھاتے ہیں. فوراً جواب جاتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام تو پھر زیادہ فضیلت والے ہوئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے اور نبی کو جبریل کے ذریعے وحی کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں بتاؤ سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا ہے؟ جواب موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا ہے نہیں، تو فضیلت کس کی ہوئی؟ مسلمان کہے گا بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ان کی فضیلت ہوئی. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرب قیامت میں کون سے نبی آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئیں گے. تو کہا اب دیکھو فضیلت کس کی ہوئی؟ ابے بولنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ تو بول لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرتے تھے. بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ تو یہ سمجھنے کی. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کو بیٹی دی ہے لیکن نبی نے بیٹی دی کس کو ہے؟ حضرت علی کو. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ تو کہہ رہے بھائی یہ تو حضرت علی کی ہونی چاہیے. تو حضرت علی کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں. بیٹی دینا بڑی بات ہے، حضرت علی کا بڑا اکرام ہے. یہ پیغمبر اپنی بیٹی دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے. اس صفت میں، اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل. پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. ایک منکرین حدیث کہنے لگا سب سے زیادہ حسن کس میں تھا؟ ہم بچے تھے، ہم نے کہا یوسف علیہ السلام میں. اس نے کہا آدھا حسن تو اکیلا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. تو فضیلت کس کی ہوئی ہے بھائی؟ یہ اس طرح کے سوالات لوہا نرم ہو جاتا تھا.